بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ بے یقینی کی کیفیت برقرار رہے گی یا کوئی فیصلہ ہو چکے گا کہ حتمی طور پہ کیا کرنا ہے؟ الیکشن کی تاریخ طے ہوگی، جلد اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور عمران خان کے بارے میں جو کنفیوژن ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے اور پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور نواز شریف کب تشریف لا رہے ہیں اور ان کا بیانیہ کیا ہوگا، شیخ رشید کا کیا ہوگا، جو لوگ قیدی ہیں وہ دراصل نواز شریف ہی کے اور مریم نوازی کے قیدی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں عمل دخل، لیکن یہ نگران حکومت کا بھی عمل لگا ہے۔ نگران حکومت تو ایسے ہی ریلو کٹا ہی ہے۔ تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ میری معلومات یہ ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اہم ذریعے نے بتایا ایک بہت اہم شخصیت امریکہ کے دورے پہ روانہ ہونے والی ہے۔ وہ نام لینا مناسب نہیں ہے میرے خیال میں۔ وہ چلے جائیں گے، بات چیت ہوگی، اس لیے کہ کاکڑ صاحب کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، کشنمی پرسی کے بھیا کیستی، اور ظاہر ہے مطلب ان کی کوئی نمائندہ حیثیت ہی نہیں ہے اور کوئی انہیں جانتا ہی نہیں ہے، اور ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ تو گھوم پھر لیے، سیر کر لی، تھوڑا لطف اٹھا لیا، یہی ہماری اشرافیہ ہے، نئی ہو پرانی ہو۔ تو یہ صاحب جائیں گے امریکہ کے دورے پہ اور کچھ چیزیں طے ہوں گی، اس لیے کہ امریکی بڑی تشویش میں ہیں۔ امریکیوں کی تشویش جو ہے وہ ہے برحق، یعنی ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں نا کہ پاکستان اگر چلا گیا، ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور نکل سکتا ہے اگر عوامی تحریک، شدت، جذبات اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جس میں اب ایران میں پہنچے تھے، جس میں افغانستان میں پہنچے تھے۔ تو یہ تو ہمارے اشرافیہ کی کمزوری ہے، لیکن ادھر عمران خان کھڑا ہوا ہے اور وہ غیر جانبدار آزاد خارجہ پالیسی پہ اسے یقین ہے، اور اگر اسے موقع مل گیا، جو مل سکتا ہے، کسی وقت بھی مل سکتا ہے، امریکہ سے تصادم تو نہیں چاہے گا لیکن ڈکٹیشن تو نہیں لے گا۔ وہ امریکی تو ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں یہاں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا مستقل جیل میں رہیں گے؟ جی ہاں، جیل میں رہیں گے، یعنی ان کے عزائم یہی ہیں کہ جیل میں رہیں۔ یہ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، اس کے مقابلے میں بار وہ آئے گا تو ان کو تنکوں کی طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ جب تاریخ میں آندھیاں اٹھتی ہیں تو تنکے ان کی راہ نہیں روکتے، اور صرف اس کے امیدواروں کو بھی اگر اجازت دے دی گئی تو کمپین چلانے کی، وہ بھی نہیں دی جائے گی۔ اب اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ راجیش ہیں جگوانی، غالباً راجیش جگوانی نام ہے، اقلیتی رکن ہیں سندھ سے، ان کی فیکٹری آج مکفل کر دی حکومت سندھ نے۔ اور صنم جاوید سمیت جو خواتین ہیں، عدالت نے کہا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان کے خلاف نعرے لگانے کا، اور وہ فوراً ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے پہلے کہ شادمانی ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، کس خاتون کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ صنم جاوید کی بات تو الگ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی اس قدر تکریم ہے طب کے حلقے میں، سیاسی حلقوں میں، کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ سیاست سے تو مجھے واسطہ نہیں، مگر رات 3 بجے ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا، پروفیسر کو، کہ ایک مریضہ کا وہ زچگی کا کیس تھا، وہ بگڑ گیا ہے اور غالباً کا بی نگیٹو یا اے نگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جب کوئی معاملہ نازک ہو تو مجھے رات کے 3 بجے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہ تشریف لائیں جن کے خون کا گروپ وہی تھا، اور اس کو سنبھالا۔ کینسر کی وہ مریضہ ہیں، زندگی ان کی اجلی ہے، عمر بھر لوگوں کی خدمت کی ہے، اور ان پہ بھی رحم نہیں آتا، دل پتھر ہو جاتے ہیں بالکل، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیے، عثمانیہ سلطنت اور محمود غزنوی کے درمیان ایک آدمی ابھرا تھا جس نے دنیا کو رون ڈالا تھا، اور وہ بڑا صاف ستھرا آدمی تھا، علیہ السلام۔
اس پہ کتاب ہے مولانا مودودی کی سلاجقہ، جو جوانی میں انہوں نے ایک آدھ تاریخ پہ کتاب لکھی تھی۔ علب ارسلان کے ایسا دلاور آدمی تھا کہ بغداد تک ہر جگہ اس کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ واپس آ رہا تھا اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ، 2-4-5 ہزار آدمی تھے، تو رومیوں نے آ لیا 1,00,000 فوج کے ساتھ۔ اس نے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، یہ موت کی گھڑی ہے۔ لیکن پھر اس 5,000 فوج کے ساتھ اس نے مار ڈالا رومیوں کو، اور کیا عالی ظرف تھا، سلطنت واپس کی، واپس جانے کے لیے روپیہ بھی دیا رومی بادشاہ کو۔ لیکن ایک غلطی کر بیٹھا، ایک دن ایک بازاری آدمی لایا گیا اور اس نے کوئی بدتمیزی کی بات کی، تو کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ دنیا کا سب سے اچھا اسے نشانہ باز سمجھا جاتا تھا، تیر کمان میں کمان پہلو میں رکھتا تھا، کمان اٹھائی، اس نے گالی دی جواب میں، کمان اٹھائی، نیم پاگل آدمی تھا، اور نشانہ لیا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ اس نے اپنے نیفے سے خنجر نکالا اور اس عظیم حکمران کو، فاتح کو مار ڈالا۔ یہ تکبر سزاوار نہیں ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان ازری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان۔ یہ جو زبان بول رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو کہ تمہارا کام نہیں ہے، مطلب ہم ہیں وقت کے حکمران، یہ خدائی لہجہ ہے۔ اور تمہیں شیخ اس طرف اشارہ کیا کہ شیخ رشید کا انجام تمہیں معلوم نہیں ہے، بس تم بھی ہو، اور وہ فوراً ہی دبک گئے، دبک جاتے ہیں جی، مفادات ہیں۔ سنجرانی صاحب جیسے اب دبک جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ گم ہو جائیں گے۔ ہمارے دوست خالد مسعود خان نے ان کا کام نمٹا دیا، اور جسٹس بابر ستار نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے، مکان بھی اسٹیٹ آفس نے واپس لے لیا۔ 22 سال کی عمر میں ان کو سینڈک پروجیکٹ کا بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا، اور تافتان تک جو ریلوے لائن تھی جہاں سے وہ لائی جاتی تھی مٹی سونے والی، ریل کے ذریعے وہ بیچ ڈالی گئی، اور ٹھیکہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی لے لیا۔ یہ اکثریت ان کے پاس ہے نہیں، یہ تماشے بند ہونے چاہیے۔ اب شیخ رشید پہ عدالت نے کہا کہ آپ مذاق ہے RPO صاحب، کہتے ہم نے، ہماری حدود ہی نہیں ہے، آپ کی حدود نہیں ہے تو کس کی حدود ہے؟ تو انہوں نے کہا لکھ کے دے دیں، اگر پکڑے گئے پنڈی سے تو مقدمہ چلے گا آپ پہ۔ تو انہوں نے فوراً 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ یہ نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیے فیکٹریاں کا کاروبار، دکانیں بند کی جا رہی ہیں، فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں، گودام بند کیے جا رہے ہیں، پیٹرول پمپ بند کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے بندو نہیں چلے گا۔ یہ نواز شریف اس بیانیے کے سب ان کے سینیٹرز کو کہہ دیا گیا ہے جو بیرون ملک آ جائیں، ارکان اسمبلی سے کہہ دیا گیا ہے لیڈروں سے ملک سے باہر نہ جائیں، 5-7-10 لاکھ کا مجمع جمع کرنا وہ چاہتے ہیں، کر بھی لیں تو یہی ان کے کل ووٹر ہوں گے، اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ جس آدمی کے 60-70% ووٹ ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے ڈیالہ جیل، انہوں نے تو کہہ دیا میں یہیں آسودہ ہوں۔ آپ اس آدمی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ جب تک کوئی آدمی خوف زدہ ہے تو خوف زدہ ہے، جب کوئی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور کیا وہ حکومت ہوگی جو آپ بنائیں گے؟ یعنی 20 پولیٹیکل سائنس کہتی ہے 20% لوگوں کو اگر پرووک کر لیا جائے، آپ 60-70 کو پرووک کر کے حکومت کریں گے؟ سیدھا راستہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ نیگیٹیوٹی اتنی منفی انداز فکر اس قدر سوار ہے۔ وہ عمران ریاض اس حال میں گھر پہنچا ہے کہ دیر تک آسمان کو تکتا رہا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک اخبار نویس نے، معروف اخبار نویس نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے ہم نے التجا کی تو ان کے کہنے پر رہا کیا گیا۔ نواز شریف صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ان کا انجام معقول ہو اور انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے تو باقی سب قیدیوں کو بھی رہا کریں۔ ظلم پھلتا نہیں ہے، اور خون کی گواہی بڑی ہولناک گواہی ہوتی ہے، اور ظلم کا رد عمل بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ شیخ رشید کا کیا ہوگا؟ رہا کرنا پڑے گا۔ جرم صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہر وہ شخص جو ان کے ساتھ، وہ ایک نفسیاتی دباؤ، ان کی اہمیت یہ ہے کہ نفسیاتی دباؤ وہ پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے یہ ان سے یہ کہلوانا مقصود ہے یا وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن گھر جا کے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ وہ نہیں بیٹھے،
چودھری سے کسی کو امید تھی چودھری پرویز الہی کے؟ یہ جو سو کالڈ ایکسٹریمسٹ تھے اسد عمر اور اپنا ان سے زیادہ فواد چودھری، یہ کیسے سرپٹ بھاگے؟ کھڑے تو پرویز الہی رہے نا۔ جن لوگوں کو اپنی سیاسی زندگی عزیز ہوتی ہے، عزت نفس عزیز ہوتی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے مرحوم عباس حیدر اس طرح کے لوگوں کا کہا کرتے تھے ولایتی انڈے ہیں جی، یہ ولایتی انڈے تو بھاگ گئے سارے۔ عمران خان کو آپ نہیں روک سکتے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ نہیں مرے گا، آپ سیاسی موت مر جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ اس کے ساتھ بات کریں فیئر اینڈ فری۔ دیکھیے انگریزی میں کہتے ہیں آنیسٹ از دی بیسٹ پالیسی۔ یہ جو تعویلیں کی جا رہی ہیں، قبولیت ہے مگر مقبولیت ہے مگر قبولیت نہیں، کیا قبولیت نہیں ہے؟ قبولیت اس رب اللہ تعالیٰ اس پروردگار کے ہاں ہے جو یہ کہتا ہے کہ آسمان زمین کو میں نے ستاروں سے منور کیا ہے، میرے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خبریں اور بھی ہیں مگر خبروں کا کیا کریں، آج دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ قیدیوں کو رہا کیا اور رہائی کا حکم ہوا اور پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا رہ کے مجھے خیال آتا ہے عمران ریاض کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو زندہ ہے، مر تو آپ گئے سیاسی طور پہ، انجام تو آپ کا خراب ہونے والا ہے۔ کو اللہ سے ڈرو، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا۔